سچے خواب کی کیا نشانی ہے؟ سچے خواب کس کو آتے ہیں؟ سچے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب دیکھنا انسان کی فطرت کا ایک عام حصہ ہے۔ خواب کبھی خوشگوار ہوتے ہیں، کبھی خوفناک اور کبھی عجیب و غریب۔ عام طور پر زیادہ خواب وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کی طبیعت حساس ہو، جن کا ذہن تخیل سے بھرپور ہو، یا جو دن میں بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، خواب تو ہر انسان دیکھتا ہی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت۔ کسی نہ کسی وقت نیند کی وادی میں قدم رکھتے ہی ایک نیا جہاں اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان خوابوں میں سے کون سا خواب اصل میں سچا ہوتا ہے اور کون سا محض دماغ کا ایک فریب؟ کیونکہ ہر خواب حقیقت کا آئینہ نہیں ہوتا۔ کچھ خواب صرف ہمارے خیالات، دن بھر کے واقعات یا اندرونی جذبات کا عکس ہوتے ہیں، جبکہ کچھ خواب دل کی اتھاہ سمندر سے اٹھ کر آسمان کی سچائی کو چھو آتے ہیں۔ سچے خواب ایک راز کی طرح ہوتے ہیں، ایک روشنی کی کرن جو اندھیروں میں راستہ دکھا دے۔ لیکن کیسے پہچانیں کہ یہ خواب واقعی سچا ہے؟ کیا اس کے رنگ الگ ہوتے ہیں؟ کیا اس کا احساس مختلف ہوتا ہے؟ یا پھر اس کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آسان نہیں، اور یہی آج کی اس نشست کا اصل مرکز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سچے خواب کے بارے میں وہ 3 نشانیاں اور 3 علامتیں بتانے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں واضح فرمائی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو سمجھ لے تو وہ فوراً پہچان سکتا ہے کہ جو خواب اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت کی جھلک ہے یا محض ایک خیال کا سایہ۔ جب آپ ان سچے خوابوں کی 3 نشانیوں، 3 علامتوں کو سنیں گے تو نہ صرف آپ کا دل حیران رہ جائے گا بلکہ آپ کا ایمان بھی اس سچائی کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ یہ نشانیاں آپ کی سوچ کا زاویہ بھی بدل سکتی ہیں۔ سچے خواب کی پہلی نشانی۔ سچے خواب کی پہلی نشانی نہایت اہم اور ایمان افروز ہے، اور یہ براہ راست انسان کے کردار اور اخلاق سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواب کی سچائی کا تعلق خواب دیکھنے والے کے اندر موجود سچائی سے ہے۔ جو انسان اپنے قول و فعل میں سچا ہو، جو حق کا ساتھ دیتا ہو، جس کی زندگی جھوٹ، دھوکہ دہی اور فریب سے پاک ہو، ایسے شخص کے خواب اکثر حقیقت کا عکس ہوتے ہیں، کیونکہ سچائی انسان کے دل کو صاف اور روح کو پاک کرتی ہے، اور جب دل صاف ہو تو اس پر آنے والے الہامی اشارے اور روحانی مناظر زیادہ واضح اور درست ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ اور فریب انسان کے دل پر ایک پردہ ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے خواب بھی اکثر الجھے ہوئے، بے معنی یا محض خیالات کی بازگشت بن جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص سچائی سے جڑا ہو، اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور ایسے دل پر آنے والے خواب روشنی اور حقیقت کی جھلک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں حق کے راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے۔ اس مسلسل سچائی کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو بھی سچ کر دیتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے خواب میں کوئی بات دیکھی، وہ عین اسی طرح ظاہر ہوئی۔ ان کے خواب کبھی آنے والے فتنے سے خبردار کرتے، کبھی کسی مشکل کے حل کا راستہ دکھاتے، اور کبھی کسی مسافر کی خیر و عافیت کی خبر دیتے۔ یہ سب کچھ ان کے باطن کی پاکیزگی اور سچائی کا نتیجہ تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب زیادہ تر سچے اور بامعنی ہوں تو ہمیں اپنی زندگی کو سچائی، دیانت داری اور امانت کے اصولوں پر استوار کرنا ہوگا، کیونکہ سچے خواب دراصل سچے دل کی پہچان ہے، اور یہ پہچان ہر اس شخص کو عطا ہوتی ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے اور باطل سے دور رہتا ہے۔ سچے خواب کی ایک نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر روحانی سکون پیدا کرتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔
جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جو حقیقت کے قریب ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ یا خوشخبری ہو تو جاگنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے بوجھ ہٹ گئے ہوں، فضا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل گئی ہو اور ذہن اور دل پر سکون کا ایک غلاف سا چڑھ گیا ہو۔ یہ کیفیت عام خواب میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب خواب حقیقت کی روشنی لیے ہوئے ہوں اور اس کی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ ایسے خواب کے بعد دل میں خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور راضی بھی، یہ سب میری زندگی کے اعمال پر منحصر ہے۔ اسی احساس کے ساتھ دل میں عاجزی اور انکساری بڑھتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ سچے خواب اکثر انسان کو نیکی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اگر خواب میں کوئی تنبیہ یا اشارہ ہو تو وہ دل پر نقش ہو جاتا ہے اور انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب نے محض نیند کے دوران ایک منظر نہیں دیکھا، بلکہ روح کے گہرائیوں کو چھو لیا ہے۔ روحانی سکون کی یہ کیفیت بعض اوقات کئی دنوں تک برقرار رہتی ہے۔ بندہ جب بھی اس خواب کو یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا خواب کسی پریشانی میں امید کی کرن بن کر آتا ہے اور بندہ اللہ پر مزید توکل کرنے لگتا ہے۔ یہ ایمان میں اضافے کا سبب سے واضح نشان ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ بڑھا دے، اس کی عبادت میں خشوع پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت کرنے لگے۔ اسلامی تاریخ میں سے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ یا نیک شخص کو سچا خواب ملا اور اس خواب کے بعد اس کے ایمان میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ کبھی خواب نے انہیں کسی نیک کی تربیت دی، کبھی کسی خطرے سے آگاہ کیا اور کبھی کسی دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ ہر بار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ یوں سچے خواب نہ صرف ایک خوشخبری یا تنبیہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ دل کے زنگ کو صاف کرنے والے آئینے کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں آج ہی اپنا راستہ درست کرنا ہوگا۔ یہی سچے خواب کی اصل برکت ہے۔ سچے خواب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے سچا زیادہ خواب صبح صادق کے وقت آتا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور گہری بات ہے کیونکہ اس میں خواب کے سچ ہونے کا تعلق نیند کے ایک مخصوص وقت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر صبح صادق کا وقت کون سا ہوتا ہے اور اس وقت کے خواب کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ صبح صادق کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب رات کا اندھیرا ٹوٹ کر دن کی روشنی نمودار ہونے لگتی ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی افق پر سفید روشنی کی ایک لکیر ظاہر ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے، وہ صبح صادق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، سکون اور روحانی تازگی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کے خواب کو سچا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت انسان کی نیند عموماً گہری نہیں ہوتی بلکہ ہلکی اور پرسکون ہوتی ہے۔ اس ہلکی نیند میں لاشعور اور روحانی حواس زیادہ بیدار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے خواب زیادہ صاف، واضح اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر میں دنیاوی خیالات اور دن بھر کے ذہنی دباؤ کا اثر بھی کم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کا خواب زیادہ خالص اور غیر متاثر ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام اور اولیاء کرام کے زندگی میں ہمیں اس بات کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے صبح صادق کے وقت کوئی خواب دیکھا اور وہ بعینہ ویسا ہی ظاہر ہوا۔ کبھی یہ خواب خوشخبری لے کر آیا، کبھی تنبیہ اور کبھی کسی آنے والے واقعے کی پیش کی خبر۔ یہ سب اس وقت کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت کوئی خواب دیکھے تو اسے معمولی نہ سمجھے بلکہ اس پر غور کرے، اور اگر خواب کسی نیکی یا خیر کی طرف اشارہ کرتا ہو تو اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، کیونکہ یہ وقت نہ صرف عبادات کے لیے خاص ہے بلکہ روحانی انکشافات کے لیے بھی ایک سنہری لمحہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت کے خواب کو سب سے زیادہ سچا قرار دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیند کے اس بابرکت حصے میں آنے والے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام یا رہنمائی بھی ہو سکتی ہیں۔ سچے خواب کی ایک نہایت منفرد اور حیران کن نشانی یہ ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو منظر واقعہ یا پیغام خواب میں دکھا گیا ہو وہ ایک دن حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ پورا ہونا ایسا لمحے ایسے حالات میں ہوتا ہے جب بظاہر اس کا ہونا ممکن یا متوقع نظر نہیں آتا۔ بسا اوقات سالوں تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، خواب ذہن میں کہیں محفوظ رہتا ہے اور پھر اچانک وہی کیفیت، وہی جگہ، وہی الفاظ یا وہی منظر حقیقت میں سامنے آ جاتا ہے جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ آخر بھی سچے خواب کی ایک پہچان ہے، کبھی یہ پورا ہونا جلدی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اس میں ایک ایسا وقفہ آتا ہے جو انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اس نے ایسا خواب کبھی دیکھا بھی تھا۔ پھر جب وہ لمحہ آتا ہے تو دل چونک اٹھتا ہے کہ یہ تو وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ نہ صرف حیرت کا باعث بنتا ہے بلکہ ایمان کو بھی تازگی عطا کرتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ یا اطلاع تھی۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نیک اور سچے لوگوں نے خواب میں کوئی منظر دیکھا اور سالوں بعد وہ حقیقت بھی ویسا ہی ظاہر ہوا۔ یہ خواب کسی آنے والے واقعے کی خبر دیتے، کبھی کسی کامیابی پر ناکامی کی پیش کی اطلاع ہوتے اور کبھی محض ایک نصیحت یا رہنمائی کا ذریعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب برسوں بعد اس وقت حقیقت میں بدلا جب ان کے بھائی اور والدین عزت و احترام کے ساتھ ان کے سامنے جھکے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سچے خواب کے پورا ہونے کا وقت اور حالات عموماً اس طرح ترتیب پاتے ہیں کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور علم کا حصہ تھا۔ چاہے حالات ناممکن لگیں، راستے بند ہوں یا وقت کا اندازہ بالکل مختلف ہو، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو خواب کی حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دل پر اثر چھوڑ دے اور خواب وقت کے ساتھ ساتھ وہ بار بار یاد آتا رہے تو اسے محض ایک ذہنی خیال سمجھ کر نظر انداز نہ کرے۔ یہ محض ممکن ہے کہ وہ ایک سچا خواب ہو جس کی حقیقت وقت آنے پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہ انسان کے یقین اور ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ یہی سچے خواب کی سب سے خاص اور منفرد علامت ہے۔ سچے خواب کی تیسری نشانی۔ سچے خواب کی تیسری نشانی نہایت ایمان افروز اور غور طلب ہے، اور یہ براہ راست آخرت اور قیامت کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے اور دنیا میں اس کی بڑی اور چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی، اس وقت کے ایمان والے لوگوں کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ سچے اور حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ خواب نہ صرف ذاتی زندگی کے بارے میں ہوں گے بلکہ بعض اوقات اجتماعی حالات، آنے والے فتنے یا خیر و شر کے واقعات کی جھلک بھی دکھائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیامت کے قریب حالات کیسے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس وقت جھوٹ عام ہو جائے گا، فتنوں کا بازار گرم ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی، لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے اور دین پر چلنا انگاروں کو مٹھی میں پکڑنے جیسا مشکل ہوگا۔ ایسے دور میں جب زمین پر دھوکہ، فریب اور جھوٹ چھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور سچے بندوں کے لیے خواب کو ایک ذریعہ بنا دے گا تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، آنے والے حالات سے باخبر ہو سکیں اور ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد اور رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ تاریخی طور پر بھی جب بڑے بڑے فتنے برپا ہوئے، اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو خوابوں کے ذریعے خبردار کیا۔ بعض اوقات یہ خواب کسی خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں، کبھی کسی حق بات کو ثابت کرتے اور کبھی آنے والے فیصلے کی جھلک دکھا دیتے۔
لیکن آخری زمانے میں یہ سلسلہ زیادہ نمایاں ہوگا، کیونکہ زمین پر حالات اس حد تک بدل چکے ہوں گے کہ ظاہری آنکھ سے حقیقت کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت خواب مومن کے لیے ایک ایسی روشنی ہوں گے جو اسے اندھیروں میں راستہ دکھائے گی۔ اس پیش گوئی کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب فتنوں کے دور میں سچے لوگ کم ہوں گے تو سچے خواب بھی عام نہیں رہیں گے۔ البتہ جو مومن ہوں گے ان کے خواب اللہ کی طرف سے سچائی کا آئینہ ہوں گے۔ یہ خواب بعض اوقات کسی خیر کی خوشخبری دیں گے، جیسے کہ کسی کی دعا کی قبولیت یا کسی مشکل کے حل کا پیغام، اور بعض اوقات کسی آزمائش کے لیے تیار رہنے کا اشارہ دیں گے۔ مومن ان خوابوں کی روشنی میں اپنے طرز عمل بدل سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ قیامت کی قربت میں خوابوں کے سچ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت تمام کر دے۔ جب زمین پر ہر طرف سے آزمائشیں گھیر لیں گی اور گمراہی کا سیلاب آئے گا تو اللہ اپنے مومن بندوں کو خوابوں کے ذریعے ہدایت دے گا تاکہ وہ فتنوں میں بہہ نہ جائیں۔ یہ خواب ان کے ایمان کو مضبوط کریں گے اور انہیں صبر و ثابت قدمی کے ساتھ طرف مائل کریں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے دور میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لے، خاص طور پر اگر وہ خواب نیکی کی طرف بلائیں یا کسی برائی سے بچنے کی تنبیہ کریں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر میں عجلت نہ کرے، بلکہ کسی عالم یا تجزیہ کار شخص سے رجوع کرے جو دینی بصیرت رکھتا ہو، کیونکہ خواب کا مطلب کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی رمزی ہوتا ہے، اور اس کو صحیح سمجھنا بھی ایک علم ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آخری زمانے میں اگرچہ مومن کے خواب سچے ہوں گے، لیکن ہر دیکھنے والا مومن نہیں ہوگا اور ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ شیطان بھی خواب میں وسوسے ڈال سکتا ہے یا کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خواب کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھے۔ اگر خواب نیکی، خیر اور شریعت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور اگر خواب شریعت کے خلاف ہے یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ شیطانی وسوسہ ہے۔